الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے. اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں انتہائی اہم، یہ سمجھ لیجئے ایک شخص کی زندگی کا مقصد اور نچوڑ بیان فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جو چیزیں بیان فرمائی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کچھ ہم اس دنیا کی زندگی میں کرتے ہیں اللہ سب قیامت کے روز لے آئے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. بس جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لے گیا، اپنے آپ کو جہنم سے جس نے بچا لیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ محض دھوکہ ہے. اس میں کتنی چیزیں بیان کی اللہ رب العالمین نے. سب سے پہلی چیز یہ ہماری زندگی کا اختتام، ایک ایسی یقینی چیز کو اللہ رب العالمین نے پیش کیا جو ہر شخص کے ساتھ ہونی ہے، اور دنیا میں کوئی شخص آپ کو اس کا انکار ہی نہیں ملے گا. آپ کو دنیا کے اندر مذاہب کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، نظریات و عقائد سے ٹکرانے والے اور اس کا انکار کرنے والے مل جائیں گے، لیکن موت کا انکار کرنے والا آپ کسی کو نہیں پائیں گے. یہ اتنی بڑی کڑوی سچائی ہے. سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس کو پیش کیا. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ذرا سا ایک آدمی تصور کرے
اپنی پوری زندگی کو، اور پھر اس کی آخری منزل، اس کا اختتام، ہم پوری زندگی کیا کرتے ہیں؟ زندگی میں مختلف چیزوں کو مینٹین کرنے کے لیے، اچھی بہتر زندگی گزارنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں۔ آدمی دن رات کاروبار کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، مکان بناتا ہے، دکان بناتا ہے، کاروبار بناتا ہے، اولاد کو تعلیم دیتا ہے، ساری چیزیں حاصل کر لیتا ہے۔ جب یہ تمام چیزیں حاصل کر لیتا ہے، 40-50 سال کی عمر پختہ ہو جاتی ہے، تو یہاں سے اب ڈاکٹروں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو ڈائبٹیز ہے، میٹھا مت کھائیے، آپ کو پتھری ہے، کیلشیم کی چیزیں نہ کھائیے، آپ کو پریشر ہے، تیل والی اشیاء آپ استعمال نہ کیجیے، مرکن غذائیں نہ کھائیے۔ اب یہاں سے پابندیاں شروع ہوتی ہے۔ جب اس کی زندگی اس موڑ پر آتی ہے کہ ساری جد و جہد کا انعام حاصل کرنے لگے، تو وہیں سے جسم کے اعضاء سب سے پہلے ساتھ چھوڑتے ہیں۔ وہ دانت جو سخت سے سخت چیز کو توڑ لیتا تھا، اب معمولی سے چھوٹے سے بچے کو مختلف سخت چیزیں کھاتے ہوئے حسرت سے دیکھتا ہے۔ یہ دنیا کے اندر شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ایک موڑ زندگی کا ایسا آتا ہے کہ جب وہ بستر پہ پڑا ہوتا ہے، ساری مال و دولت سب یہی ہوتی ہے، موت کا فرشتہ آتا ہے۔ ڈاکٹروں کی کوشش، سرمایہ کوئی نہیں روک پاتا، اور جب وہ آتا ہے تو ایک لمحے کے لیے بھی آدمی ادھر ادھر نہیں ہو پاتا، سب کچھ اس دنیا میں چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے۔ ذرا تو تصور کرے آدمی، کیا اسی کے لیے اتنی محنت کیا تھا سب چھوڑ کر جانے کے لیے؟ کیا اسی کے لیے اتنی جد و جہد کی تھی؟ تمام اصول اور ضابطوں کو فراموش کر دیا تھا، راتوں کو جاگا تھا؟ کیا یہی اس کا صلہ ملنا تھا کہ بس ایک روز موت کا فرشتہ آئے اور سارا معاملہ ختم ہو جائے؟ کیا اسی کے لیے؟ اللہ رب العالمین نے اسی لیے بیان فرمایا، ہر شخص کو اس موت کے وقت ہو، جو اس کو موت آئے گی جب، تو کون کامیاب ہے کون ناکام ہے۔ دنیا کے اندر ہم نے کامیابی کے الگ الگ معیار اور پیمانے بنائے ہیں۔ کوئی آدمی دولت کا پیمانہ، کوئی ڈگری کا پیمانہ، کوئی شہرت کا پیمانہ، کوئی اختیار کا پیمانہ، کوئی طاقت کا پیمانہ، ہر کسی نے ایک پیمانہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نہ، کامیابی کا پیمانہ کیا ہے یہ دیکھو کیا چیز ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو زندگی دی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، یہ جو موت و حیات ہے اس لیے کہ اللہ تمہیں آزمائے تم میں کون نیک عمل کرتا ہے۔ یہ پوری زندگی آدمی کی آزمائش ہے۔ اب اگر آدمی اس زندگی میں جتنے بھی اعمال کرتا ہے، اگر شریعت کے خلاف کی آزمائش ہے، کاروبار آزمائش ہے، گفتگو آزمائش ہے، ہمارا رشتہ کرنا آزمائش ہے۔ کاروبار کس طرح آزمائش ہے کہ ایک آدمی دکھ رہا ہے کہ بہت کمائی ہے، بس اس میں لگ گیا، حرام حلال کی تمیز چھوڑ دیا، فیل ہو گیا۔ گفتگو میں آزمائش ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، لوگوں کی عزتوں سے کھیل رہا ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے لقب سے پکار رہا ہے، آزمائش میں ناکام ہو گیا۔ رشتے کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رشتہ جوڑو، صلہ رحمی کرو، وہ قطع رحمی کر رہا ہے، فیل ہو گیا۔ راستے آزمائش ہے، راستوں سے رکاوٹوں کو دور کرنے کی بجائے اتکرمن کر رہا ہے، فیل ہو گیا آدمی۔ زندگی کا ہر پل ہر سیکنڈ امتحان ماں گاہ میں بیٹھ کر گزار رہے ہیں ہم، آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آزمائش، یہ آزمائش اس وقت تو ختم ہوگی جب موت کا فرشتہ آئے گا۔ تو پہلی چیز اللہ نے جو بیان فرمائی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت جب آتی ہے، صرف اس کے مناظر اگر بیان کیے جائیں کہ جب ایک آدمی کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے، قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آدمی کہے گا کہ اللہ مجھ کو تھوڑا سا موقع دیتا رب العالمین، تاکہ میں تیرے راستے میں مال خرچ کر کے تیرے نیک بندوں میں ہو جاتا۔ جب موت کا فرشتہ آتا ہے مجرم اور گنہگار کے پاس، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کافر کے پاس جب موت کا فرشتہ آتا ہے، اس کے جوڑوں اور پٹھوں پر مارتا ہے اور اس سے کہتا ہے چل عذاب حریق میں مزہ چکھ، وہ عذاب جو اللہ نے مجرمین کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جب موت کا فرشتہ آتا ہے گنہگار کے پاس، اللہ کے نبی نے کہا جب اس کی روح کو قبض کرتا ہے تو جسم میں بھاگتی ہے، وہ اس کو جب کھینچتا ہے تو بڑی اذیت کے ساتھ وہ روح جسم سے نکلتی ہے۔ اور اس کے بعد لمبا معاملہ ہے
کہ ایک انتہائی بدبودار کپڑے میں اس کی روح کو لپیٹ کر کے موت کا فرشتہ چلتا ہے. جب نیک آدمی کے پاس آتا ہے کیا کہا اللہ نے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن روح چل اپنے رب کے پاس. فرشتہ کہتا ہے چل اللہ کے پاس بالکل اطمینان کے ساتھ. یہ جو موت، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں قیامت قریب آ گئی لیکن لوگ غافل ہیں. جس شخص کی موت واقع ہوئی اس کی قیامت آ گئی. اب ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، یہ سب موت کے پہلے کا مناظر ہے. نیک ہوگا تو یہ، بد ہوگا تو یہ، اس کی الگ الگ تفصیل ہے. خطبے کے انتہائی مختصر وقت میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. اس ایک آیت پر اگر آدمی تدبر کر لے، ایک آیت کے اوپر اس کی پوری زندگی تبدیل ہو جائے، سب کچھ بدل جائے، اس کا سوچ فکر سب بدل جائے. وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے روز آدمی کے تمام اعمال پیش کیے جائیں گے، سب کچھ جب اللہ کی جناب میں کھڑا ہوگا. قرآن پڑھیے کیا ہے قیامت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ، قیامت کے روز 3 مراحل ایسے ہوں گے جب کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا. ایک تو یہ کہ اللہ کی جناب میں جب ہم اٹھیں گے، جب نامہ اعمال تقسیم کیا جائے گا. دوسرا مرحلہ ہوگا جب پل صراط سے گزرنا ہوگا. اور تیسرا جب نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ، قیامت کے روز ہر شخص کو برہنہ اٹھایا جائے گا، ہر شخص کو. قرآن پڑھیے وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. آج تم ایسے ہی آ گئے جیسے ہم نے تم کو پہلی مرتبہ بھیجا تھا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. حضرت عائشہ سے جب اللہ کے نبی نے کہا کہ عائشہ ہر شخص برہنہ اٹھایا جائے گا، ایک عفت نشی اور عفیفہ خاتون جو پہلا سوال کر سکتی تھی حضرت عائشہ نے وہ کیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی کیا ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ وہ اتنا ہولناک دن ہوگا کہ آدمی اپنے وجود سے بیگانہ ہوگا. قیامت. اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اگر آپ قیامت کے مناظر دیکھیں کہ قیامت کے روز اللہ کے جناب جب آدمی کھڑا ہوگا اتنا غیبت ناک منظر ہوگا. اللہ نے جو قرآن میں نقشہ کھینچا ہے قیامت کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 50,000 سال تک ایسے ہی کھڑے ہوں گے میدان محشر میں. پھر اللہ کی جناب میں درخواست کے لیے مختلف انبیاء کرام کے پاس جائیں گے. انبیاء کرام کہیں گے کہ واللہ اللہ آج اتنا غضبناک ہے کبھی نہیں ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کو ایک غلطی یاد آئے گی، کہیں گے اگر اسی پر پکڑ لیا تو میرا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 جھوٹ یاد آئے گا، موسیٰ کلیم کو قتل یاد آئے گا. ہر نبی کو اپنی غلطی یاد آئے گی. اللہ کی پناہ طلب کریں گے کہ میں اللہ کے جناب میں سفارش نہیں کروں گا کہ اللہ ہمارا حساب لے کر ہمارا معاملہ ختم کر دے. پڑھیے وہ حدیث. ہر شخص کو اس مرحلے سے گزرنا ہے روز محشر کے. اس کے بعد اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے جناب میں جا کر کے گزارش نہیں کروں گا پہلے، بلکہ ایک طویل سجدہ کروں گا اللہ کی جناب میں، اور ایسی حمد اللہ کی کروں گا کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کسی نے کی ہوگی. اسی وقت میرے دماغ میں القاء کی جائے گی، اللہ میرے دل میں ڈالے گا. اس کے بعد اللہ کی جناب میں درخواست کروں گا. یہ ہے قیامت. یہ جو رشتے ناتے، یہ جو تعلقات، یہ جو مال، کہ تمام پر غور کیجئے. قرآن کی آیتیں ہیں. جس مال کے لیے آدمی دنیا کے اندر سب کچھ لگاتا ہے، قیامت کے روز مسلم کو اللہ رب العالمین کہے گا کہ زمین بھر کے اگر سونا دے دیا جائے چھٹکارے کے لیے، اس کا سودا ہو تو کیا تو منظور کرے گا کہ تیرے پاس اتنا سونا اور تو دے دے؟ وہ کہے گا ہاں. کیوں؟ اس لیے کہ قیامت اتنے ہولناک دن کا نام ہے. آدمی کو ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی. سورہ پڑھیے، سورہ عبس 30واں پارہ. ایک نیکی کی ضرورت. اپنی بیوی کے پاس، اپنی بہن کے پاس، اپنی بیٹی کے پاس، اپنے باپ کے پاس، اپنے بھائی، سارے رشتہ داروں کے پاس جائے گا. بیٹے سے کہے گا میرے جگر کے ٹکڑے، تیرا فیوچر بنانے کے لیے کیا نہیں کیا. ساری قربانیاں یاد دلائے گا. بیٹا کہے گا بلا شبہ باپ سچ کہتے ہیں. بیوی سے سب تذکرہ کرے گا، بیوی بھی اعتراف کرے گی. اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے
ایک جملہ کہ جب وہ سب سے کہے گا ایک نیکی چاہیے، ہر کوئی انکار کرے گا، ہر کسی نے معذرت کرے گا، کوئی ایک نیکی کے لیے کام نہ آئے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ایک چیز کافی ہوگی سارے رشتے اور تعلقات، محبت اور اپنائیت سب کو توڑنے کے لیے۔ ذرا سا ایک آدمی کے سامنے قیامت کا یہ منظر ہو کہ جس کے لیے وہ قرآن و حدیث چھوڑتا ہے، اللہ کی رضامندی اور خوشنودی چھوڑتا ہے، جس کے لیے نمازوں کو ترک کرتا ہے، حلال و حرام کو چھوڑ دیتا ہے، ایک نیکی ایک نیکی کو کام نہیں آئیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ ایک آدمی کے سامنے یہ ہو تو بھلا دنیا کے اندر ان رشتوں کے لیے وہ اللہ کی شریعت کو پامال کرے گا، اللہ کی رضا کو، جو ایک نیکی کے لیے کام نہیں آئیں گے۔ بلکہ ایک منظر تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، اللہ ہر مسلمان مومن کو محفوظ رکھے، اس سے رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھ۔ اتنا ہیبت ناک منظر ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایک ذرے کے برابر بھی اگر عمل ہم کرتے ہیں دنیا میں، سب اللہ قیامت کو لوگ لے آئے گا، روز لے آئے گا۔ قیامت کو روز جب ہم اٹھیں گے تو ہر شخص کے ہاتھ میں نامہ اعمال رہے گا۔ یقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرہ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی، سب اس میں لکھا ہوا ہے، سب کچھ لکھا ہوگا اور کسی کا ایک نقطہ نہیں ہوگا، سب ہمارا اپنا کیا ہوگا۔ بلکہ بعض مجرمین کو تو آدمی دیکھ کر سمجھ جائے گا یہ فلاں جرم کا مجرم ہے۔ جو شخص کوئی دو بیویاں ہوں، نا انصافی کرتا ہوگا تو ایک طرف جھکا ہوگا۔ جو سود خور ہوگا یتخبطہ الشیطان من المس، سود خور کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے شیطان نے ان کو چھو کر خبتی مخبوط الحواس کر دیا ہے۔ کسی کا مال غصب کیا ہوگا اگر تو اونٹ اور بکری ہوگی تو اس کے اوپر بلبلا رہی ہوگی، کسی کی زمین غصب کیا ہوگا تو 7 زمینوں کا طوق لے کر کے وہاں پر اٹھے گا۔ یہ مجرمین ہوں گے جن کو دور سے دیکھ کر لوگ کہیں گے یہ فلاں جرم کا مجرم ہے قیامت کے روز۔ آج دنیا کے اندر آدمی اپنے آپ کو بہت زیادہ عزت دار اور وہ دکھاتا ہے، ساری دنیا کے سامنے یہ معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے قیامت کا۔ ایک آدمی اگر ان مناظر کو پڑھ لے، بار بار قرآن میں کہا گیا ہے یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ آخرت پر ایمان کیا ہے؟ صحابہ کرام کی زندگیاں پڑھ گئے۔ یہ حضرت عثمان ذو النورین ہیں، اللہ کے نبی نے ایک مقام پر کھڑے ہو کر 6 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی، رو رہے ہیں۔ آپ کی بیوی نائلہ کہتی ہے کیا بات ہے؟ کہا آخرت، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جنت میں الگ الگ لوگوں کے لیے الگ الگ دروازے ہوں گے۔ اللہ کے نبی سے حضرت ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہوگا جس کو جنت کے سارے دروازے پکاریں گے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں، اور مجھ کو امید ہے صدیق وہ تو ہوگا، تجھ کو پکاریں گے سارے دروازے۔ وہ صدیق اکبر کہتے ہیں پرندوں کو دیکھ کر تم جہاں چاہو چرو چگو اڑو کہ تمہارے اوپر کوئی حساب نہیں ہے، تم کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب نہیں دیکھنا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اللہ سے مانگا تھا، ترمذی کی روایت ہے کہ اللہ جو تجھ کو محبوب ہے، ابو جہل ابن ہشام اور عمر ابن خطاب میں اس کو ہدایت دے اور اس کے ذریعے اس دین کو قوت، جس گلی سے گزر جائے شیطان اس گلی سے بھاگ جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل بیان کیے ہیں، بخاری مسلم حدیث کی کتابیں پڑھیے، کتاب الرویا پڑھیے، آپ کی فضیلت سمجھ میں آئے گی۔ جنتی ہونے کی بشارت دنیا میں دی۔ کہا تمہاری مثال موسیٰ کی طرح ہے۔ یہ حضرت عمر کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے فیصلوں اور آپ کی رائے کی تائید وحیوں کے ذریعے کی۔ آپ نے ایک رائے اللہ کے نبی کی دی اور آسمان سے اللہ نے فرشتے کو بھیجا، جبرائیل کو۔ 7 مقامات، بعض لوگوں نے 5 کہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے روز اگر کہا جائے گا کہ آدھے جنت آدھے جہنم اور ایک شخص ہے جس سے کوئی سوال جواب نہیں کیا جائے گا، میں چاہوں گا کہ وہ میرا ہوں، اللہ مجھ سے کچھ نہ پوچھے۔ حضرت ابو ہریرہ رو رہے ہیں، سب سے کثیر الروایہ صحابی،
پوچھتے ہیں لوگ کیا بات ہے موت کے وقت ہو؟ کہا سفر بڑا لمبا ہے اور سامان سفر بہت کم ہے، بہت کم سامان سفر ہے۔ یہ حضرت ابو مسعود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول ہم لوگ جو غلاموں کو سزا دیتے ہیں کیا اس پر بھی گرفت تو ہوگی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں، اگر تم زیادہ سزا دیتے ہو تو سزا ملے گی، کم دیتے ہو اجر، اور برابر ہو تو برابر برابر برابر۔ کہا میں اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ فوراً کہتے ہیں اللہ کے رسول میں اپنے غلاموں کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ صحابہ اکرام کا معمول یہ معاملہ تھا۔ ایک آدمی جب روز محشر میدان محشر کو پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ رشتے ناطے تعلقات یہ جن کو پیشوا اور بڑا مان کر کے آدمی دنیا میں قرآن و حدیث کو قربان کرتا ہے، پڑھیے قرآن وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، معاف کیجئے گا وہ اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ۔ آدمی پیشوا اپنے ماننے والوں سے دامن جھٹکیں گے، پہچاننے سے انکار کر دیں گے، تو ان کے پیشوا جو بڑے ہیں یہ جب انکار کریں گے تو ان کے ماننے والے کہیں گے اے اللہ جیسے ان لوگوں نے ماننے سے انکار کیا ایسا اے اللہ ہم بھی کو بھی ایک موقع دے، ہم بھی ایسے انکار کریں گے۔ وَتَقَطَّعَتْ اللہ ان کے رشتے کاٹ دے گا حسرت دلانے کے لیے۔ قیامت کے روز کے مناظر کیا ہے؟ دنیا کے اندر آدمی آج کہتا ہے کہہ دیں گے کہ فلاں مولانا نے کہا تو ہم نے مانا۔ قیامت کے روز کیا ہوگا؟ جب یہ سارے جہنم پر لائے جائیں گے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وقالت اولاہم لاخراہم ربنا ہؤلاء ضلونا فاتہم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون، کہیں گے کہ اللہ ان کو دوہرا عذاب دے، یہی ہم کو گمراہ کرتے تھے، تو اللہ کہے گا انہیں اور تم کو دونوں کو دوہرا عذاب ہوگا۔ یہ قیامت کے مناظر ہیں۔ ہر شخص کو جو کچھ اس نے کیا ہے ذرے کے بارے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ انہا ان تکم مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ ذرے کے برابر بھی نیکی ہوگی تو اللہ لے آئے گا، ذرے کے برابر بھی گناہ ہوگا تو اللہ لے آئے گا۔ ایسے پتھر میں بیٹھ کر کے کوئی کام کیا ہو جس میں کوئی سوراخ نہیں ہے تو اسے بھی اللہ رب العالمین قیامت کے روز دے آئے گا۔ ایک آدمی جب نیکی کرتا ہے تو یہی چیز اس کو اطمینان دلاتی ہے کہ میری نیکی ضائع نہیں ہوگی، ہرگز ضائع نہیں ہوگی میری نیکی۔ اب وہ نیکی کو کرنے سے مجلس اور تنہائی میں کہیں رکتا نہیں ہے، یہ جذبہ اس کو روکتا نہیں ہے۔ گناہ کرنے والا مجرم اگر یہ جان جاتا ہے تو بند کمرے میں بھی گناہ کی اس کو ہمت اور طاقت نہیں رہتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس گناہ کو لے آئے گا، یہی ذرے کے برابر میں نیکی اور ذرے کے برابر بھی گناہ، یہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین لے آئے گا۔ عقیدہ آخرت بار بار جو بیان کیا گیا ہے، قیامت ہمارے یہاں اصلاح کی بہت ساری کوشش کرتے ہیں لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے، مکی زندگی میں دو مضمون پر محنت کی اللہ کے نبی نے، ایک عقیدہ توحید اور دوسرا عقیدہ آخرت۔ اللہ کی عظمت دل میں اتارنا بندگی کے شعور کو درست کرتا ہے، بندگی کو، اور عقیدہ آخرت ہر چیز کا جواب دینا ہے، بندوں کے معاملات کو درست کرتا ہے۔ اس کا اثر کیا ہوا؟ قرآن و حدیث پڑھیے، وہ لوگ جو عورتوں کے تعلقات کو اپنے شعروں میں مجلسوں میں بیان کرتے تھے، یہ مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رات کا سناٹا، ایک عورت ان کو آواز دیتی ہے، پرانی شناسہ تھی، آؤ تنہائی میں رات گزارے۔ کیا جملہ تھا؟ ایک جملہ ہے لیکن پوری فطرت اور مزاج کو بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی نے کیسے بدل دیا، آخرت کا تصور کیسا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، ایک جملہ کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، یعنی اب میری خواہشات بھی میری مرضی کی نہیں رہی، اب تو وہیں اس خواہشات کو پورا کروں گا جہاں رب نے اجازت دی ہے۔ یہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا خوف اس انداز میں کیا تھا؟ یہ پوری کی پوری زندگی بدل دی۔ وہ جو عزت کے کھیلنے والے تھے عزتوں کے محافظ بن گئے۔ اگر کبھی تنہائی میں مجلسوں میں گناہ بیان کرنے والے کبھی تنہائی میں گناہ ہوا، یہ معیز اسلمی ہے، یہ غامدیہ ہے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی نے جب ان کو سزا دینے کا حکم دیا، روایتیں مشہور ہیں، غامدیہ معیز اسلمی کے بارے میں
ایک جملہ کہا ایک صحابی نے، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر ان کی توبہ کو 70 لوگوں میں بانٹ دیا جاتا، ایسے گڑ گڑا کر، ایسے رو کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اس طرح اگر گناہ ہو گیا تو ایسے توبہ کی کہ 70 لوگوں میں اگر بانٹ دیا جائے تو سب کی اللہ مغفرت کر دے گے۔ یہ حضرت غامدیہ ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا پوری وادی میں اگر ان کی توبہ کو بانٹ دیا جاتا تو اللہ سب کی مغفرت کر دیتا۔ یہ کیا ہے؟ وہی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس، جواب دہی کا احساس۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کچھ ہم اس دنیا میں کرتے ہیں سب اللہ لے آئے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کامیاب وہ ہوا جنت میں داخل ہو گیا۔ آگ سے بچنا، جہنم کتنی ہولناک چیز کا نام ہے، کیسی چیز کا نام ہے جہنم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کو روز جب جہنم کو لایا جائے گا اور جب اس کے ہولناک عذاب کو دیکھے گا بندہ تو کیا کرے گا؟ الگ الگ مناظر پیش کیے گئے ہیں۔ یہی ہوگا جو ایک نیکی نہیں ملی گئی اسی مرحلے پر ہے، سارے رشتے تعلقات ٹوٹ جائیں گے، سب ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کریں گے، وہ صرف ایک منظر، ورنہ کتنا ہولناک عذاب ہے، 7 طبقات ہیں، اور سب سے ہلکا عذاب جہنم کا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سب سے اوپر کا جو طبقہ ہوگا ان کو ہوگا آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، جس میں جسم کے اندرونی اعضاء ایسے کھولیں گے جیسے کسی پانی کو ہانڈی میں پانی والی چیز کو رکھ دیا جائے اور وہ کھولتا ہے ایسے۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے جہنم کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کا عذاب جب لوگ دیکھیں گے تو ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ آدمی کو صرف اس کی فکر ہوگی کہ اللہ اس کو جہنم سے بچا لے، بس سارے رشتے، سارے تعلقات، سب کچھ فراموش کر دے گا۔ بلکہ قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ، میں تو کہتا ہوں ہر مسلمان کو رب العالمین محفوظ رکھے، میں صرف یہ ایک چیز کہ جہنم کو دیکھ کر کے کیا کیفیت ہوگی جب ایک مجرم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم کے بارے میں حکم دے گا اسے جہنم میں ڈال دو، تو وہ کہے گا مجرم، اے اللہ میرے باپ کو، میری ماں کو، میری بہن کو، میرے بھائی کو، من بنی وصاحبتہ واخی، اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو، اپنے شیرخوار بچوں کو، بس اس کو پڑھا نہ جائے۔ ایک تصور کیجئے کہ ایک شخص اپنے اس جگر کے ٹکڑے کو، جس کو معمولی سی تکلیف اگر ہوتی ہے تو برداشت نہیں کرتا ہے آدمی، اس جگر کے ٹکڑے کو جہنم پر پیش کرے گا۔ ہم لوگ ہمیشہ سنتے ہیں نا، ڈاکٹر کے پاس آدمی جاتا ہے، بچہ بیمار ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بیٹ ڈالوں گا ڈاکٹر صاحب لیکن اس کو بچا لو۔ اس جگر کے ٹکڑے کو، اس باپ کو، اس بھائی کو، بہن کو، من بنی وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اپنے دوست کو، حتیٰ کہ اپنے بچپن کے دوست، جب دیکھے گا چھٹکارے کی کوئی سبیل نہیں ہے، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، پوری دنیا کو کہے گا کہ اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، کوئی رعایت نہیں کرے گا۔ اب ذرا سا اپنے آپ کو آدمی اس جگہ رکھے کہ میرے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، میں دوستی نبھاتا ہوں، کچھ اور نبھاتا ہوں، تعلقات نبھاتا ہوں، رشتے نبھاتا ہوں، کوئی رعایت نہیں ہوگی، اللہ سب کو ڈال دے۔ قرآن پڑھیے، قرآن، کلا ہرگز نہیں، انہا لظی نزاعۃ للشویٰ، آگ ہے جو تمہاری چمڑیوں کو اتار دے گی۔ اللہ کہے گا ہرگز نہیں۔ فمن زحزح عن النار، کون کامیاب ہوا؟ جو اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ اب یہ جہنم سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے، امیر ہے تو جہنم سے بچے، غریب ہے تو جہنم سے بچے، مزدور ہے تو جہنم سے بچے، حاکم ہے تو جہنم سے بچے، محکوم ہے تو جہنم سے بچے، بچہ ہے تو، باپ ہے تو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گرد یہ سامان رکھا ہے سب کچھ۔ اگر مال ہے آدمی کے پاس، اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، عذاب سے روکے گا۔ قبر میں جب صدقہ تمہارے سامنے سے آئے گا تو معاف کیجئے گا، جب قبر میں عذاب سامنے سے آئے گا اللہ کے راستے میں دیا ہوا صدقہ روکے گا۔ جہنم سے رکاوٹ کن کن چیزوں میں ہے؟ اگر بیٹا ہے، ماں باپ کی خدمت کرے، کمزوروں کی مدد کرے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے،
اللہ کے نبی نے کہا اگر کوئی شخص 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگ لیتا ہے، 3 مرتبہ، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص سوتے وقت سید الاستغفار کر لے وے، پڑھ لے وے، صبح سے پہلے اس کی وفات ہو جائے تو اللہ اس کو نجات دے گا۔ اگر صبح پڑھ لے وے تو رات تک اس کی نجات ہو جائے گی اگر اس کی موت آ جائے تو۔ جہنم سے بچنے کی کتنی کوشش ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کامیاب وہ جہنم سے بچ گیا۔ ہم کھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہم پہنتے ہیں اچھے سے اچھا، ہم گھر اچھے سے اچھا بناتے ہیں، معاف کیجئے گا ہم جہنم سے بچنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ ایک آدمی کو آج تو ایسا ہے، کسی سے بھی پوچھئے اتنا پلاٹ ہے، اتنا بیلنس ہے، اتنا یہ ہے، آخرت کا بیلنس پوچھئے، سوال کا جواب خود مل جائے گا۔ یہ خود سنانے کے لیے نہیں ہے یہ باتیں، یہ ہم خود پوچھیں ہم اپنے لیے کتنے مخلص ہیں۔ اپنی اولاد کا تو ہم نے سوچا، ہم نے سب کا سوچا، ہم نے اپنی کتنی سوچا؟ مرنے کے بعد ہمارا معاملہ کیا؟ آخرت کے لیے ہم نے کتنا ذخیرہ کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا جو آدمی کھا لیا وہ اس کا، جو چھوڑ دیا وہ اس کی اپنی اولاد کا، جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا صدقہ وہ اس کا مال ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک مرتبہ بہت زیادہ مال آیا، آپ نے صدقہ بانٹنا شروع کیا، پوچھا کچھ بچا؟ کہا اللہ کے نبی بعض روایتوں میں گوشت کا تذکرہ ہے اور بعض روایتوں میں 10 درہم 2 درہم۔ آپ نے کہا یہی نہیں بچا، باقی سب بچ گیا۔ جو کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا وہ محفوظ ہو گیا۔ ہم صرف یہ سوچیں ہماری جو زندگی کی ایکٹیویٹی ہے اس میں ہم فمن زحزح عن النار، آگ سے بچنے کے لیے ہماری کتنی کوششیں ہیں۔ آج موبائل ہر کوئی رکھتا ہے، بلکہ موبائل تو ایک ایسا تماشا ہو گیا ہے کہ آدمی اگر بغیر موبائل کے گھر سے نکلے تو لگتا ہے ادھورا نکلا، آدھا آدمی نکلا، ایسا لگتا ہے۔ بیلنس اگر نہ ہو چلتا نہیں ہے، اب تو 2 4 کارڈ ہے۔ معاف کیجئے گا لوگوں سے بات کرنے کے لیے ہم کو بغیر بیلنس کا موبائل نہیں رہتے۔ ہر مہینہ آخرت کے لیے اپنی اللہ کی رضا میں جب کھڑے ہونا ہے نجات کے لیے، ہمارا بیلنس کتنا ریچارج مارتے ہیں۔ دوسروں سے سوال نہ کریں، ہم دن بھر گفتگو کرتے ہیں، اللہ کا ذکر اور تلاوت کتنی ہے؟ ہم دن بھر اپنا کام کرتے ہیں، نیکیاں کتنی ہے؟ اللہ کے لیے وقت تو کتنا ہے؟ 5 سوالوں کا جواب جب تک کہ قیامت کے روز آدمی نہیں دے گا 1 قدم نہیں بڑھ سکے گا۔ اللہ پوچھے گا تو نے اپنی عمر کہاں لگائی؟ ہم خود سوچیں 24 گھنٹے کو کلیکٹ تو کریں، کتنا منٹ کتنا سیکنڈ اللہ کے لیے دیتے ہیں؟ یہ جواب خود ہماری اپنی ذات ہم کو دے گی، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ خطبے اور تقریر قرآن و حدیث سننے سنانے کے لیے نہیں ہے، اپنی زندگی میں انقلاب برپا کرنے، اپنی تجزیہ کرنے، اپنے آپ کو بدل دینے کے لیے ہے، یہ اس کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کی توفیق دے۔ ہم خود سوچیں ہمارا اپنا معاملہ، ہم اپنے لیے، میں تو کہتا ہوں اولاد کے معاملے میں بڑی بڑی ڈگریاں دلا دیتے ہیں ہم لوگ، بہت تعلیم دلا دیتے ہیں اولاد کو، لیکن اللہ کے نبی نے کہا مرنے کے بعد 3 چیزیں صدقہ جاریہ ہے، ولد صالح، نیک اور صالح اولاد۔ کبھی ہم نے ایسا نہیں بنایا کہ وہ ہمارے لیے ہاتھ اٹھائے۔ مرنے کے بعد ماں باپ سے صرف ایک رشتہ رہ جاتا ہے، رابطہ یاد رکھیے، ہمیشہ ہر دعا میں اپنے والدین کو یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی جناب میں بندہ پہنچ جاتا ہے، اچانک اللہ اس کے درجے کو بلند کرتا ہے، بندہ سوال کرتا ہے رب العالمین بندہ یا بندی کس بنیاد پر میرے درجے کو بلند کیا؟ میرے عمل کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے فلاں بندے اور بندی نے تیرے لیے دعا کی، میں نے اس کو قبول کیا۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں تیرے بیٹے اور بیٹی، ماں باپ ہمارے اس دنیا سے چلے گئے، کہیں بیٹھتے ہیں تو بڑا محبت کا تذکرہ، ارے ابھی دعا مانگی ہے، اللہ فرمائے گا تیرا بیٹا تیرے لیے مانگا ہے۔ تو ہم نے بیٹا ہی ایسا نہیں تیار کیا جو ہر وقت ہمارے لیے دعائیں مانگے۔ ہم اپنے بیٹے کے لیے مخلص، اپنے لیے مخلص نہیں ہیں۔ دنیا کے لیے تو ڈگریاں دلا دی، تعلیم دلا دیا، آخرت اور دین کی طرح اپنے لیے دنیا کی اسٹیٹس، دنیا کا مکان، دنیا کا دولت چھوڑ گئے، اپنی آخرت ہم اپنے لیے کتنا مخلص۔ فمن زحزح عن النار، جو اللہ نے ہم کو دیا ہے وقت و صلاحیت، مال، عزت اور لوگوں سے تعلقات، سب کو جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنائے۔ فمن زحزح عن النار، یہ آیتوں میں جو بیان کیا گیا ہے یہ بہت آسان ہے، وقت تو نہیں ہے، مرنا ویسے ہی زیادہ ہو چکا ہے، بس اس کا تشریح کر دوں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اور جو جنت میں داخل ہو گیا۔ اب جہنم کیا ہے یہ ایک عنوان ہے،
اس میں جو کھانا اور پینا ہے، ایک آدمی کو جب پیاس لگے گی، کھانا مانگے گا، بھوک لگے گی، تو اس کو حلق میں اٹکنے والا کھانا دیا جائے گا۔ جب وہ کھائے گا، حلق میں اٹکے گا تو یاد آئے گا دنیا میں مجھ کو جب حلق میں اٹکتا تھا کھانا تو پانی پیتا تھا، پانی مانگے گا، کھولتا ہوا پانی فرشتے لائیں گے، وہ منہ دور کرنے کی کوشش کرے گا، اس کے منہ پہ اونڈیل دیں گے، اس کا پورا چہرہ جل جائے گا اس کی جلن اور بھاپ سے۔ اس کے بعد جب اس کے حلق میں جائے گا تو حلق کو کاٹتا ہوا، پیٹ کو کاٹتا ہوا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے نچلے حصے سے سرین سے باہر آ جائے گا، سب کو کاٹتا ہوا۔ پڑھیے قرآن کریم، کیا اللہ رب العالمین نے کہا ہے؟ ان شجرۃ الزقوم طعام العصیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم۔ جو دانہ اور کھانا دیا جائے گا جہنم میں، کتنی ہولناک چیز کا نام ہے جہنم۔ اللہ کے نبی نے اس کے عذاب کے بارے میں جو بیان فرمایا ہے، صرف قبر کے عذاب کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تم دیکھ لو تو اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ، جنگلوں میں نکل جاؤ، چہروں سے مسکان ختم ہو جائے۔ فمن زحزح عن النار، کامیاب کون ہے؟ جس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اب کسی اور سے سوال نہیں ہے، اللہ کہتا ہے کامیاب کون؟ جس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ ہم اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، دوسروں سے نہیں پوچھنا ہے، یہ اپنی ذات سے خود سوال کریں۔ ہماری کوششوں اپنے مال کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، سب کے لیے کتنی اور اس کے لیے کتنی۔ یہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ جنت کیا ہے؟ آخری جنتی کو جو اللہ دے گا صرف وہ بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ کا کیسا انعام ہے جنت۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين۔ ایسی نعمت ہے جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، جنت۔ اللہ کے نبی صحیح بخاری کی روایت ہے، نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، چلتے ہوئے آگے گئے اور چلتے ہوئے پیچھے، حالت نماز میں، نماز استسقاء میں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آج نیا منظر ہوا، آپ حالت نماز میں پیچھے ہوئے، حالت نماز میں آگے، یہ ہے جنت و جہنم۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے سامنے جہنم پیش کی گئی، میں پیچھے ہٹ گیا۔ حالت نماز میں میرے سامنے جنت پیش کی گئی، میں نے چاہا کہ اس کے خوشوں میں سے کوئی ایک خوشہ توڑ دوں۔ حالت نماز میں آپ آگے بڑھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سابقوا سارعوا، لپکو دوڑو اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان سے بڑھ کر ہے۔ کامیاب کون ہے کامیاب؟ وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جنت میں داخل ہو گیا۔ آخری جنتی کو اللہ جو جنت دے گا صرف وہ بتا رہا ہوں، ورنہ جنت جس نے اپنے والدین کی خدمت کی وہ ہے جنتی۔ جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 5 وقت کی نماز کی پابندی جو عورت کرتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے اور اپنے شوہر کے احکامات کو مانتی ہے، وہ جنتی۔ قدم قدم پر رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور توبہ اور استغفار کر لیا، اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ مختلف اعمال ہے جنت کے حصول کے، مختلف چیزیں۔ آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ جو جنت دینے والا ہے صرف اس کا اشارہ کر دوں اور بات سمیٹ دوں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا میں گویا میں اس کو دیکھ رہا ہوں جس کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، آخری جنت دے گا، جب اس کو بہت لمبی مدت جہنم میں گزار دے گا۔ یہاں ایک بات مسئلہ یاد رکھیے ہمیشہ کے لیے، جو جتنی بھی حدیث میں فضیلت کی چیزیں آئی ہیں، جیسے مثلا ہم لوگ یہ پڑھتے ہیں کہ ڈوب کر مرا شہید، جل کر مرا شہید، پیٹ کے مرضوں میں مرا شہید، یہ ساری کے ساری توحید کے بعد ہے، موحد کے لیے، عام آدمی کے لیے نہیں ہے، یاد رکھیے۔ ایسے ہی اگر کسی کے دل میں ذرے کے برابر بھی ایمان توحید ہے، شرک نہیں ہے، تو وہ آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، چاہے معاف کرے اور چاہے سزا دے لے، لیکن جہنم سے نکالا جائے گا، توحید کی نعمت ہے۔ تو آخری جہنمی جو ہوگا اللہ سے سوال کرے گا رب العالمین بڑی مدت لمبی ہو گئی ہے اللہ، صرف ایک دعا ہے بس، اور اس کے بعد کبھی کچھ نہیں مانگوں گا، یہ میرا پکا وعدہ، یقین دہانی۔ بس اللہ جہنم سے باہر کر دے۔ اللہ پوچھے گا کچھ نہیں مانگے گا، وعدہ کرے گا کچھ نہیں، اللہ جہنم سے نکال دے گا۔ اب کچھ دن تک کے کھڑا رہے گا اور جہنم دیکھتا رہے گا ایک لمبی مدت، پھر اس کے بعد ہاتھ اٹھائے گا اللہ اسی میں تھا اتنا برسوں، اور یہی منظر سامنے، آخری دعا۔ اللہ کہے گا تو نے کیا کہا تھا؟ اللہ آخری، بس اس کے بعد کچھ نہیں۔
بس یہ رخ جو ہے جنت کی طرف پھیر دے رب العالمین، اللہ رب العالمین سن لے گا۔ بڑا رحیم و کریم ہے وہ اپنے بندوں کے لیے۔ اس کی رحمت کیا ہے جانتے ہو؟ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو لوٹاتا نہیں ہے۔ معاف کیجیے گا یہاں ایک جملہ کہوں، ہمارے مسائل میں ہم ساری تگ و دو کرتے ہیں دعا کو چھوڑ کر، ساری کوشش۔ ایک آدمی کو 10 لاکھ کی ضرورت ہے، تو پریشان ہے، اس سے مانگ رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اپنے نبی کے ذریعے رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور کہتا ہے مانگ اے میرے بندے۔ ہم نے ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے، پیسے کی ضرورت ہے اس سے مانگے، جس سے ملنے والا ہے اس تک پہنچا دے گا یا اس کو ہم تک پہنچائے گا، راستے وہ کھولتا ہے۔ ہم صرف وہ وسائل کو ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ سے تعلق بہت مضبوط ہونا چاہیے، بہت زیادہ۔ وہ بڑا رحیم ہے۔ اس کے سامنے تو ابلیس کو جب اللہ نے نکالا اپنے دربار سے تو اس نے بھی ہاتھ اٹھایا۔ جب اللہ نے کہا نکل جا میرے دربار سے، راندہ درگاہ ہو جا، تو ہاتھ اٹھایا۔ قال رب انظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ اے اللہ وقت معلوم تک چھوڑ دے۔ وہ اتنا کریم ہے کہ اس نے ابلیس کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، کہا جا قیامت تک چھوٹ ہے تجھ کو۔ ہم اٹھائے تو وہ بڑا رحیم و کریم ہے۔ سوال کرے گا اللہ صرف جنت کی طرف منہ، بس جنت کے نظارے دیکھو، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ پھر ایک لمبی مدت گزارے گا، پھر کہے گا کہ اللہ آخری دعا، بس ہر مرتبہ یہی سے شروع کرے گا، اب اس کے بعد کچھ نہیں مانگنا ہے، بس جنت کے تھوڑا قریب ذرا اچھی طریقے سے نظارہ تو کرو۔ اللہ آخری پکا وعدہ، کبھی کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، قبول کرے گا، اس کو جنت کے قریب کر دے گا۔ پھر لمبی مدت گزارے گا اور کہے گا کہ اللہ اب ایک آخری دعا۔ اللہ کہے گا کتنی بار وعدہ کرے گا؟ کہ اللہ بس آخری، اور ہر بار یہی ہوگا۔ کہے گا اللہ صرف جنت میں اندر، بس خالی اندر چلے جاؤ، بس اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ اللہ رب العالمین اس سے ارشاد فرمائے گا جا، اور جس دنیا میں تو رہتا تھا اس دنیا میں سب سے بڑی سلطنت جس کی تھی اس کے 10 گنا میں تجھ کو، اس کے دگنا، اس سلطنت کے دگنا میں تجھ کو جنت دے رہا ہوں۔ وہ کہے گا اللہ، یقین نہیں آئے گا کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ بادشاہ ہو کر کے مذاق کرتا ہے رب العالمین وہ جیسا مجرم اور گنہگار کے لیے۔ اللہ کہے گا جس دنیا میں تو رہتا تھا اس دنیا کے 10 گنا بڑی جنت، یہ آخری جنتی کو جو وہ رحیم و کریم رب دینے والا ہے یہ ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب جنتی کون ہے؟ اگر میں صرف حدیثیں اور آیتیں بیان کروں تو وقت تو ویسے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ سید الاستغفار پڑھنے والا، نماز کی پابندی کرنے والا، موحد عقیدہ توحید پر رہنے والا، فرائض کو ادا کرنے والا، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچا لینے والا، اگر قیامت کے مناظر پڑھو، کسی کے قرضوں کو معاف کر دیا آدمی جنتی، کسی بھوکے پیاسے کتے کو پانی پلا دینے والی عورت جنتی، راستے میں کانٹے دار جھاڑی کو ہٹا دینے والا جنتی۔ جنت کے اعمال ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھر میں، ہمارے اپنے پڑوس میں بکھرے پڑے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے ہوئے جنتی۔ ہم جنت میں داخل ہونے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، باہر نہ جائیے، گھر میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہر خطیب یہ حدیث پیش کرے گا، 3 ممبر کے 3 پایتریاں ہیں، تینوں پر اللہ کے نبی نے قدم رکھ کر کہا آمین۔ اس میں ایک کیا ہے؟ جس نے اپنے اولاد والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہیں حاصل کیا، باہر نہیں جانا ہے۔ اب دوسروں سے نہیں پوچھنا ہے میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، میں جنت کے حصول کے لیے کتنا کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں تو عجیب جذبہ ہے، کسی آدمی کو نیک کہتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت ذرا دعا کر دیجئے۔ بالکل حدیث میں ہے کہ نیک آدمی سے دعا کروائیے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اللہ کے نبی نے کہا 3 لوگوں کی جو دعا ہے اس کے اور عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ اولاد کے حق میں والدین کی، اب اپنے والدین کے چہرے پر مسکان لائیے، ان کی خدمت کیجئے، ان کے دل سے نکلی وہی دعائیں ترقی تمہارے گھر کا پتہ پوچھے گی، حادثات راستہ بدل دیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اور ان کو خدمت کر کے خوش کر دو تو اللہ کے نبی نے کہا جنت۔ ہم نے کب اس جذبے کے ساتھ اپنے والدین کی خدمت کی؟
غور کیجئے، پوچھنا نہیں ہے کامیاب کون؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ سب موجود ہیں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ انصاف کرنے والا، پڑوسی کے ساتھ صحیح رہنے والا، دولت مند ہے، غریبوں کے کام آنے والا، جھوٹ نہیں بولنے والا، نیک کام کرنے والا، بے شمار چیزیں ہیں، صبح شام کے اذکار کرنے والا۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ سب کے سب جنتی ہیں۔ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، یہ دوسروں سے نہیں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ محض کھیل تماشا ہے۔ تو ہم دوسرے نہیں، اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا جو معیار بیان کیا ہے اس پر ہم خود کتنا اترتے ہیں۔ ہمارے اپنے کامیابی کے معیار اور اپنے پیمانے کو ہم پوری زندگی فالو کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا کامیاب ہوا ہے جو آخرت کی فکر کرے، آخرت میں مجرم کی طرح نہ کھڑا ہو، جہنم سے اپنے آپ کو بچا لے، جنت میں داخل ہو جائے، بس وہ اللہ کے ہاں کامیاب ترین ہے۔ ورنہ کھیل کود میں زندگی گزار دی، کس نے زندگی کا کوئی حاصل نہیں پایا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں، رب العالمین الہ العالمین بڑی کمزوری ہے، اللہ ہدایت دینے والا تو ہے، توفیق دینے والا تو ہے، رب العالمین ہدایت دے، جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق دے، اللہ گناہوں سے دلوں میں نفرت پیدا فرما دے، اللہ ہم میں اور گناہوں میں دوری پیدا فرما، رب العالمین جہنم سے ہماری حفاظت فرما، رب العالمین الہ العالمین ہماری زندگی کی کوششیں تیری رضا کے لیے بنا دے، رب العالمین الہ العالمین ہمارے تمام اعمال و افعال کو تیری نازل کردہ کتاب اور تیرے نبی کی سنت کے مطابق کر دے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم۔